بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وبین نقیضیہما تباین جزئی کالمتباینین۔ شرح تہذیب سبق نمبر 31، اور سبق آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے کہ جو دو کلیوں کے درمیان میں تباین کی نسبت ہو تو ان کی جو نقیضیں ہوں گی ان کے نقیضوں کے درمیان میں بھی ان کے نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی، یعنی عینین جو ہوں گے وہ تباین کلی ہوں گے، دونوں کے درمیان میں تباین کی نسبت ہوگی، اور جب ان کی نقیضیں نکالیں گے تو نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ اچھا، جب آپ نے یہ سن لیا تو اب اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تباین جزئی کے آپ نے پیچھے دو فرد پڑھے تھے۔ ایک فرد تباین جزئی کا یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جن میں دو تباین کلی جو ہوں گی متباینین، ان کے درمیان میں ان کے نقیضوں کے درمیان میں تباین کلی آپ کو ملے گا، تباین کلی ہی ملے گا عینان کی طرح۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو عموم خصوص من وجہ کی طرح تین مادے ملیں گے۔ تو جہاں اس طرح کی صورتحال ہو کہ عموم من وجہ بھی ہو اور ادھر سے تباین کلی دوسرا فرد آ رہا ہو، تو ان دونوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں تباین جزئی کے اندر، جیسے کہ پیچھے آپ عموم خصوص من وجہ میں پڑھ کے آ گئے ہیں۔ تو اب دو طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مثال وہ ہوگی کہ جس میں تباین کلی، یعنی دو جو متباینین ہوں گی، دو تباین کلی ہوں گی، ان کے نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی کا ایک فرد یعنی تباین کلی پایا جا رہا ہوگا، اور دوسری مثال میں تباین جزئی کا دوسرا فرد یعنی عموم من وجہ پایا جا رہا ہوگا۔ تو پہلے عموم من وجہ والی مثال آپ لے لیں، مثلا انسان لے لیں اور پتھر لے لیں۔ انسان اور پتھر کی مثال انہوں نے پیش کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو انسان کو دیکھیں، انسان جو ہے اس لحاظ سے کہ انسان ایک لحاظ ادھر انسان جہاں ہوگا وہاں پتھر نہیں ہو سکتا، جہاں پتھر ہوگا وہاں انسان نہیں ہو سکتا، یہ دونوں عین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، عین۔ اب ذرا ان کی نقیض نکالیے آپ، انسان کو لا انسان کر دیجئے، پتھر کو لا پتھر کر دیجئے، تو لا انسان لا پتھر یعنی لا حجر، لا انسان لا حجر، تو یہ دو ہو گئے آپس میں مقابلے میں۔ اب دیکھیے یہ جو نقیضیں ان کی ہم نے نکالی ہیں لا انسان لا حجر، ان دونوں کے درمیان میں اگر آپ غور کریں تو تباین کلی نہیں ہے، بلکہ تباین جزئی کا دوسرا فرد عموم خصوص من وجہ والا پایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ مثلا اب تین مثالیں ہم پیش کریں گے، دو اجتماعی مادہ ایک اجتماعی مادہ کی اور دو افتراقی مادہ کی۔ اجتماعی مادہ کی مثال پیش کرتے ہیں، حج درخت پیش کرتے ہیں، تو درخت کو لے لیجئے، درخت جو ہے لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے، یعنی پتھر بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے، تو درخت ہے۔ تو یہ ایک صورت یہ ہو گئی، تو یہ اجتماعی مادہ کی ہو گئی کہ مطلب یہ ہے کہ نہ ہی انسان ہے نہ ہی پتھر ہے بلکہ درخت ہے، تو اجتماعی مادہ کی ہو گئی۔ اب افتراقی مادہ کی مثال لیں، دو مثالیں ہوں گی اس کی الگ الگ۔ مثلا انسان لے لیں، انسان لا انسان میں تو نکل گیا کہ انسان نہیں ہے، تو اب اس میں سے کراس لگا دیں، انسان ہے یہاں پر، لیکن لا حجر ٹھیک ہے، لا حجر کا مطلب پتھر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پتھر نہیں ہے، انسان تو ہو سکتا ہے، تو اس کو گڑ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو گڑ کر دیں۔ اچھا، اور تیسری مثال آپ اس کی لے لیں حجر میں آپ دیکھیں لا انسان، انسان تو نہیں ہے، تو گڑ کر دیں اس کو، لا حجر اس کے ساتھ لگائیں تو یہ کراس کر دیں، کیونکہ لا حجر کا مطلب پتھر نہیں ہے اور حجر کا معنی ہے پتھر ہے۔ تو دیکھ لیں اب لا انسان لا حجر کے درمیان میں ہم نے تین مادے بنائے، ایک اجتماعی دو افتراقی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بسا اوقات جو انسان اور پتھر عین ان کے متباینین تھے، ان کا الٹ عکس نقیض نکالتے ہوئے لا انسان لا حجر پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں نسبت تباین کلی نہیں رہی بلکہ تباین جزئی کا دوسرا فرد من وجہ والا آ گیا۔
اب دوسری مثال لیں جی، جس میں عینان کے درمیان بھی تباین کلی ہوگا اور ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی ہوگا۔ مثال کے طور پر موجود اور معدوم مصنف نے مثال دی ہے۔ جو موجود ہے وہ معدوم نہیں، جو معدوم ہے وہ موجود نہیں، یہ عینان آپس میں بالکل متباین ہیں۔ اب ان کی نقیض نکالیں گے، وہ بھی تباین کلی ہوں گے۔ مثلا لا موجود لا معدوم، جو لا موجود ہے تو وہی تو معدوم ہے، جو لا معدوم ہے وہی تو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا موجود وہی تو معدوم ہے، لا معدوم وہی تو موجود ہے، تو یہ بھی آپس میں تباین کلی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپس میں کیا ہیں؟ کلی ہیں۔ اچھا جی، تو اب ان کے عینان میں بھی تباین کلی ہے اور ان کی نقیضوں میں بھی تباین کلی ہے۔ یہ تو ہو گیا جو ہے دو متباینین، دو تباین کلی کے عینان اور ان کے نقیضوں کے درمیان میں نسبت کا بیان وہ ہو چکا۔ اب آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اعتراض اٹھایا اور اس کے جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جواب اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے تساوی کی نسبت کو ذکر کیا متساویین کو، تو ساتھ ان کی نقیض لائی۔ عموم خصوص مطلق کو ذکر کیا تو نقیض لائی، عموم خصوص من وجہ کو ذکر کیا تو نقیض لائی۔ لیکن تباین جدھر لانا چاہیے تھا تساوی کے ساتھ ادھر لایا بھی نہیں ہے، آخر میں لائے اس کی نقیضوں کو۔ تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ تباین کو آخر میں لایا اور اس کی نقیض جو ہے آخر میں لا کے کل متباینین اس ترتیب سے کہہ دیا، ضمناً اس طرف اشارہ کر دیا گویا۔ تو اس کو الگ سے تباین کے ساتھ اس کی، یعنی جیسے باقیوں کے ساتھ نقیضیں لائی ہیں تو تباین کے ساتھ وہیں اس کی نقیض کیوں نہیں لائی جہاں لانی چاہیے تھی؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں، دونوں جواب خلاصہ ایک ہی بنتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اختصار کو مد نظر رکھا ہے، عموم خصوص من وجہ میں چونکہ تباین جزئی کو ہم نے بیان کرنا تھا وہاں سے وہ بیان کر دیا، جب بیان کیا تو تباین جزئی پر وہی تباین جزئی کی نسبت یہاں متباینین کے اندر بھی تھی، تو تباین کو بعد میں لایا تاکہ تباین جزئی کو آپ پہلے وہاں سمجھ چکے ہوں گے تو یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اختصار مد نظر رکھا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ چونکہ تباین جزئی کے دو فرد ہوتے ہیں، ایک تباین کلی ہوتا ہے، ایک عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کو پہلے سمجھنا اسی پر موقوف تھا، تباین متباینین کی نقیض کو سمجھنا، تو اس لیے موقوف علیہ کو پہلے لایا اور موقوف کو اب بعد میں لایا جا رہا ہے۔ بہرحال جواب دونوں جو ہیں ایک طرح کے ہی بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، کل قولہ قول الماتن کل متباینین ای کما ان بین النقیض العام والاخص، عام اور خاص کی دو نقیضوں کے درمیان من وجہ مباینۃ جزئیۃ، کہ ان کے درمیان میں کیا ہوگی جی؟ مباینت جو ہے وہ من وجہ مباینۃ جزئیۃ، ان کے درمیان میں تباین جزئی ہوگی۔ کذالک بین نقیض متباینین تباین جزئی، جس طرح کے دو جو متباینین ہوں گی ان کے درمیان میں تباین جزئی ہوتی ہے، یعنی عموم خصوص من وجہ میں بھی آپ نے تباین جزئی پڑھی ہے نا، تو یہاں بھی تباین جزئی ہے۔ فإنه لما پس بے شک لما صدق كل من العینین مع نقیض الآخر، جب بھی صادق آئے گی دو عینوں میں سے کوئی ایک مع نقیض الآخر دوسرے کے نقیض کے ساتھ، صدق كل من النقیضین مع عین الآخر، تو صادق آئے گی دو نقیضوں میں سے ہر ایک دوسرے کے عین کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے۔ کہہ رہے ہیں دو عینوں میں سے کوئی ایک عین، مثلا انسان ہے اور حجر ہے، تو انسان کو عین کو لے لیں انسان، یہ صادق آئے گا مع نقیض الآخر دوسرے کی نقیض کے ساتھ، لا حجر کے ساتھ صادق آئے گا، ٹھیک ہے؟ انسان لا حجر، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا انسان حجر دونوں عین آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان لا حجر اس کی نقیض کے ساتھ صادق آ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کی نقیض دوسرے کے عین کے ساتھ، ایک کا عین دوسرے کی نقیض کے ساتھ، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو انسان اور حجر ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ صادق آئیں گے، انسان ہوگا تو لا حجر کے ساتھ صادق آئے گا، انسان عین ہے لا حجر نقیض ہے، یا الٹ کر دیں لا انسان ہے نقیض ہے
اس کو آپ حجر کے ساتھ لے آئیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی صادق آئے گا۔ لا انسان انسان نہیں ہے تو پتھر ہو سکتا ہے نا، تو لا حجر ہے تو انسان ہو سکتا ہے، لا انسان ہے تو حجر ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیض کے ساتھ، یا دونوں میں سے ہر ایک کی نقیض دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آ سکتی ہے، یہ خلاصہ نکلا۔ عین کے ساتھ صادق نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں انسان بھی ہے اور حجر بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، فصدق کل من النقیضین، پس صادق آئے گا دو نقیضوں میں سے ہر ایک بدون الاخر دوسرے کے بغیر، فی الجملہ کا مطلب ہے یہ وہ مادہ اجتماعی اور مادہ افتراقی کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایک آئے گا دوسرا نہیں آئے گا، جس طرح بھی میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اسی کو انہوں نے تعبیر کیا وہ تباین الجزئی۔ ثم انه قد يتحقق، پھر اس وجہ سے کہ کبھی متحقق ہوگا، ثابت ہوگا یہ فی ضمن تباین کلی کے ضمن میں، تباین کلی کے ضمن میں یہ چیز صادق ہو جائے گی۔ اچھا جی، کون؟ یہ تباین جزئی، یہ تباین جزئی کبھی ثابت ہوگی کس کے ضمن میں؟ تباین کلی کے ضمن میں، اور کبھی عموم من وجہ کے ضمن میں۔ یہ نمبر 1 کر دیں آپ اس کو، تباین جزئی کا پہلا فرد تباین کلی کے ضمن میں یہ تباین جزئی آئے گی۔ کل موجود والمعدوم، جیسے موجود اور معدوم یہ آپس میں بالکل تباین کلی ہے۔ فإن بین نقیضیہما وہما اللہ موجود اللہ معدوم ایضا تباین کلیا، تو ان کے جو نقیضیں ہیں دونوں کی ان کے درمیان میں بھی کیا ہے؟ تباین کلی ہے۔ وقد یتحقق، یہاں سے نمبر 2 شروع ہو گیا، تباین الجزئی کا دوسرا فرد عموم من وجہ، وہ کبھی تباین الجزئی متحقق ہوگی فی ضمن العموم من وجہ، عموم من وجہ کے ضمن میں، کل انسان والحجر، جیسے انسان اور پتھر، یہ تو آپس ہم تباین کلی ہیں۔ فإن بین نقیضیہما، پس ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں آپ دیکھیں گے تباین عموم خصوص من وجہ آئے گا۔ وہما، وہ دو نقیضیں کیا ہیں؟ اللہ انسان، اللہ حجر۔ تو آپ میں نے اس کی 3 مثالیں دے دی ہیں، ایک اجتماعی مادہ، 2 افتراقی مادہ۔ عموما من وجہ، یہ عموم من وجہ میں پائے جا رہے ہیں۔ فلذا قالوا، پس اسی وجہ سے ناطقہ نے کہا ہے ان بین نقیضیہما مباینۃ جزئیۃ، ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی ہوگا۔ حتی یصح فی الکل، یہاں تک کہ سب کے سب میں یہ صحیح ہو جائے گا۔ سب کے سب میں صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے تباین جزئی میں 2 فرد آئیں گے۔ کتنے فرد آ جائیں گے؟ 2 فرد آ جائیں گے۔ ہذا کا مطلب ہے خود ہذا، پکڑو اس کو، اس بات کو پکڑو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وعلم، جان لو، ان المصنف، بے شک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخر ذکر نقیضی المتباینین بوجہین، متباینین کی نقیضوں کو جو مؤخر کیا ہے بوجہین، اس کی 2 وجہ ہیں۔ الاول، پہلی وجہ قصدا للاختصار، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیاسہ علی نقیضی الاعم والاخص من وجہ، عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں پر کہ اس میں تباین جزئی تھا تو جہاں بھی تباین جزئی آ رہا تھا تو بس قیاس کر لیجئے، اختصار ہو گیا۔ والثانی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرا جواب ان تصور التباین الجزئی، تباین الجزئی کہ تصور کرنا تباین جزئی کا، من حیث اس حیثیت سے کہ انہ مجرد، بے شک وہ مجرد ہے، کس سے؟ عن خصوص فردیہ، اس کے 2 فردوں کے خصوص سے۔ موقوف، یہ موقوف ہے، یہ کیا ہے؟ موقوف ہے، یہ موقوف ہے اعلیٰ تصور فردیہ، اس کے 2 فردوں کے تصور پر، اللذین ہما، وہ جو 2 فرد اس کے ہیں، العموم من وجہ والتباین الکلی، عموم تباین الجزئی کے 2 فرد ہیں نا، ان دونوں کا سمجھنا موقوف علیہ ہے، اور یہ موقوف تھا تباین الجزئی کی نقیض، تو موقوف کو بعد میں لاتے ہیں، موقوف علیہ پہلے آتا ہے۔ فقابل ذکر فردیہ، پس ان دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے کلیہما لا یتعطی ذکرہ، ان کا ذکر نہیں آ سکتا تھا، اس کا ذکر نہیں آ سکتا، کس کا؟ تباین جزئی، تباین کلی کے جو نقیضیں ہیں ان کا ذکر نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اس لیے کہ تباین جزئی کے پہلے 2 فردوں کو آپ نے پہچاننا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے جو کلی کی 4 نسبتیں ہوتی ہیں، تساوی،
تباین عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، ان کے عینان کے درمیان میں نقیضیں اور ان کے نقیضان کے درمیان میں جو نسبتیں ہیں وہ ہم نے ساری یہاں تک ختم کر لی ہیں۔